إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خال کے راز خال کے کائنات راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہیں، جس نے آج 21 اگست 2016 کو اور 17 ذوالقعدہ 1437 ہجری کو بروز اتوار آپ کے شہر راولپنڈی کی مسجد المسلمین میں جماعت المسلمین کو حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا تعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شافع ملد جزا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات. اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، موجودہ امت کے فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، اللہ کی رحمت کے امیدواروں، پیارے مسلمین بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا تو بیان کرنے میں کچھ اور دل چاہ رہا تھا، لیکن یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے مجھ سے کہا گیا کہ ذکر آخرت پر بیان کریں. اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اللہ سے ڈرنے کا یہ حق ہے کہ آپ اس پر غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ آنے والی کل کون سی کل؟ یہ کل سوموار والی کل نہیں ہے. آنے والی کل وہ ہے جو اللہ کی عدالت لگے گی، اس میں حساب کتاب وقت ہر چیز کا دینا ہے. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالی جانتا بھی ہے، باخبر بھی ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ سب سے باخبر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ باخبر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان سب سے باخبر ہے۔ اب اسی کے پیش نظر رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، سب کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ فرمان سورہ سجدہ 21ویں سپارے میں آیت نمبر 11 میں موجود ہے۔ فرمایا قل، اے رسول آپ دنیا میں یہ اعلان فرمائیے، دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتائیے، دنیا کے لوگوں میں اس بات کو پھیلائیے، لوگوں کا ایمان اس بات پر مضبوط کیجیے، یقین بنائیے۔ کون سی؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ایک دن آنے والا ہے موت کا فرشتہ، اس نے اللہ نے اس فرشتے کی تم پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ تمہاری روح قبض کرنے، تمہاری جان نکالنے کے لیے حاضر ہو جائے گا، اور تمہیں ضرور ضرور موت آئے گی۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس مرنے کے بعد وہ جو آنے والی کل ہے، ثم الی ربکم ترجعون، مرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کی عدالت میں ضرور پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے بڑھاپے کا حساب دینا ہے، اپنی اولاد کا جو ہے حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، اپنے اس میں بیٹھنے کا حساب دینا ہے، آپ دیکھنے کا حساب دینا ہے، چلنے کا حساب دینا ہے، پکڑنے کا حساب دینا ہے۔ دیکھنے کا کیا حساب ہے؟ یہ آنکھیں اللہ نے بنائی تھی، اس سے غلط دیکھتا تھا یا صحیح دیکھتا تھا؟ یہ پاؤں اللہ نے دیے، ان پاؤں کے لیے اللہ کے راستے کی طرف چل کر جاتا تھا یا شیطان کے راستے کی طرف چل کر جاتا تھا؟ یہ ہاتھ رب نے دیے، ان ہاتھوں سے رحمان کے دین کو پکڑا ہوا تھا یا فرقے وارانہ مذاہب کو پکڑا ہوا تھا؟ آخر اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے نا، کل اللہ کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم نے سب حساب دینا ہے۔ جب ہمارا یہ یقین پکا ہو جائے، پھر یہ جو دوسری تقریروں میں باتیں کی جاتی ہیں تمام کرنی آسان ہو جائیں۔ بھائی دنیا کی عدالت کورٹ لگتی ہے، وہاں سے آپ کو نوٹس آ جاتا ہے فلاں تاریخ کو آپ نے جج کے سامنے پیش ہونا ہے، اور آج کے اوپر یہ مقدمات ہیں، آپ اسی دن سے جس دن سے آپ کو نوٹس ملتا ہے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ آپ وکیل بناتے ہیں، اونچے سے اونچا مہنگے سے مہنگا وکیل بناتے ہیں، پھر دلائل اس کو دیتے ہیں کہ میں اس سے کیسے بچوں، کتنی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم جج کے پاس چلا گیا، میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا تو جج میرے خلاف فیصلہ دے دے گا اور مجھے سزا ملے گی، میں جیل میں چلا جاؤں گا، اس پر جرمانہ لگ جائے گا۔ یہ یقین ہوتا ہے تو آپ کو یقین مجبور کراتا ہے کہ اس عدالت کی تیاری کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عدالت کا آپ کو یقین ہوگا تو یقیناً آپ تیاری کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ کتنا وقت رہیں گے آپ؟ مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کی زندگی اس مثال سے سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے۔ سمندر دیکھا ہے آپ نے؟ یقیناً آپ کراچی اجتماع میں جاتے ہوں گے، سب نے دیکھا ہوگا، جو اجتماع میں گئے انہوں نے دیکھا ہوگا سمندر کیا ہوتا ہے۔ سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ سمندر سوکھ گیا؟ نہیں، سمندر کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے مثال دی، سمندر میں کسی نے ایک انگلی ڈبوئی اور جو سمندر میں سے اس انگلی کو پانی لگا، یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی۔
بھائی اس انگلی کے پانی کو بچانے کی آپ کتنی کوشش کریں گے، آخر یہ سوکھے گا۔ اگر 1 منٹ میں سوکھنے والا ہے، آپ بچائیں گے تو 2 منٹ بچ جائے گا، 3 منٹ بڑھ جائے گا، اگر یہ سوکھے گا ضرور۔ سمندر کبھی سوکھنے والا ہے؟ تو پھر ہم اس انگلی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ انگلی نہ سوکھے۔ بھائی ہم انگلی کے پیچھے نہ پڑے، ہم سمندر کے پیچھے پڑے، سمندر کو ڈھونڈیں، وہ صبر کریں کہ سمندر ہمیں مل جائے۔ یہ تو سوکھنی ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، موت تو کتنا بچاؤ گے، کتنا بچاؤ گے، موت آ رہی ہی ہے، کیوں نہ ہم سمندر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سمندر ہے آخرت کی زندگی، جنت میں جوان ہوگا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں پر تو دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان موت کو ایک تمغے کی صورت میں پیش لایا جائے گا۔ رب کائنات دونوں میں اعلان کروائیں گے، جنتیوں اے دوزخیوں دیکھ لو، آج میں موت کو بھی موت دے رہا ہوں، اس دن موت ختم ہو جائے گی، آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دیکھ کر جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا، دوزخیوں کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ زندگی ہماری وہ زندگی بن جائے جس سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہو جائے، وہ زندگی ہمیں وہ نہ ملے جس میں ہمارے غموں میں اضافہ ہو جائے۔ لہذا آنے والی کل کی فکر کریں، آنے والی کل کی فکر کریں، اس کے لیے اپنا مال جان وقت جو بھی دینا پڑتا ہے دے دیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال، صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنی دولت سے محبت ہے؟ ہم دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا بھئی، یہ دولت ہی ہے جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں اسلام کے لیے کام کرنے کا وقت نہیں ملتا کہ ہمارا ایک دن چلا جائے گا، ایک دن کی جو ہے پیسے چلے جائیں گے، ایک دن کی رقم چلی جائے گی، ہمارا مہینہ چلا جائے گا، یا اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تو ہمارے خزانے میں چند ہزار کی کمی آ جائے گی۔ یہی دولت ہے جو ہمیں روکتی ہے چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس مال سے محبت ہے؟ تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا اپنے وارثوں کے مال سے محبت ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ نے اپنے مال سے محبت ہے، ہم وارثوں کے مال سے کیوں محبت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتا ہے تمہارا مال کون سا ہے، وارثوں کا کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے ان ہاتھوں سے، اور جو تم نے جمع کر کے رکھا، بینک بیلنس بنا کر رکھا، سونا چاندی بنا کر رکھا، تم نے دنیا میں زمینیں خرید کر رکھی، جائیدادیں خرید کر رکھی، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ وہ اس کو بیچیں کھائیں، چاہے اس کو نشے میں اڑائیں، چاہے وہ تباہ پر کچھ بھی کریں، وہ تمہارا اس پر حق ختم ہو جاتا ہے، اور تمہارا اپنا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اب ہمیں کس کے مال سے محبت ہے؟ تو ہمارا یہ عمل بتائے گا کہ اگر ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ہم یہی سوچتے ہیں یہ بینک میں جمع کرا دیں، ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، تو اصل کام آنے والا تو وہاں ہے نا، ہم اپنی اس بینک میں جمع کرائیں جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، یہاں تو بھائی بھی ساتھ دے دے گا، یہاں تو بیٹا بھی ساتھ دے دے گا، یہاں تو رشتہ دار بھی ساتھ دے دیں گے، وہاں پر نہ بھائی ساتھ دے گا، نہ ابا جان ساتھ دیں گے، نہ بیٹا ساتھ دے گا، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی رشتہ دار قریب آئے گا۔ اس وقت مشکل وقت کے لیے اپنا مال جمع کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کے لیے کون جمع کرتا ہے۔ اور ایک اور صحیح بخاری کی حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دنیا کی دولت ہے، دنیا ہے نا، اس میں شر ہے، اس میں کیا ہے؟ شر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ فطری چیز ہے، ہمیں تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، اللہ کے رسول آپ شر فرما رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے جتنی ہمارے پاس زیادہ دولت ہوگی ہم اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے، اور ان کا واقعی ایمان ایسا مضبوط تھا، صحابہ کرام کا ایسا ہی ایمان مضبوط تھا، تو ہمارے پاس جتنی زیادہ دولت آئے گی اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ سمجھ لو، موسم بہار ہوتی ہے نا، بہار کی موسم میں جب برسات برستی ہے، جب برسات پہاڑوں پر برستی ہے تو پہاڑ جو سوکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہری ہری گھاس ان کے اوپر آ جاتی ہے،
پھر جانور ہیں اس گھاس میں سے کھاتے ہیں، مثال مثلاً بکریاں ہیں، ایک بکری ہے اس گھاس کو کھاتی ہے، اتنا کھاتی ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ گھومتی ہے، بیٹھتی ہے، دھوپ میں بیٹھتی ہے، مینگنے کرتی ہے، پھر جب اس کو بھوک لگتی ہے، جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا سا اور کھا لیتی ہے۔ فرمایا وہ گھاس بظاہر خیر ہے، لیکن اس بکری کے لیے باعث طاقت ہے، وہ پلتی چلی جائے گی، موٹی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ایک بکری آئی، اس نے اس کو کھانا شروع کیا، کھاتی گئی، پیٹ بھی بھر گیا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بھری، کھاتی گئی، آخر کیا ہوا، اس بکری نے وہ کھایا، افر کر مر گئی، وہ بکری مر گئی۔ اب وہ ہے تو گھاس ایک ہی، وہ کھانے سے مر گئی، وہ کھانے سے موٹی ہو گئی، تو اس کی مثال کیوں دی؟ آپ نے مثال دینے کا مقصد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے اس بکری نے، اس کے مثل جو شخص اپنی ضرورت کے مطابق کماتا ہے، میرے خرچے کے مطابق مجھے مل گیا، پھر اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کا بھی کام، اللہ کے دین کے اوپر خرچ بھی کیا، پھر کمایا، یعنی ضرورت کے مطابق کمائی کے پیچھے پڑا اور باقی دین کے لیے کام کیا، اس کے لیے تو دنیا و آخرت میں یہ طاقت کا سبب بنتی چلی جائے گی دولت۔ اور لیکن ایک شخص پڑ گیا، اگر میرے پاس 100 ہے تو 1000 کیسے بناؤں، 1000 ہیں تو لاکھ کیسے بناؤں، لاکھ ہیں تو کروڑ کیسے بناؤں، کروڑ ہیں تو ارب کیسے بناؤں، ارب ہیں تو خرب کیسے بناؤں، خرب ہے تو ملک پر کیسے قبضہ کروں، ایک ملک پر نہیں پھر پوری زمین پر کیسے قبضہ کروں۔ وہ ہرسوں کی بڑھتی چلی جائے گی، وہ پوری نہیں ہوگی خواہش اس کی، تو اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اس طریقے سے دولت کو کمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم کس طریقے سے کماتے ہیں؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کس طریقے سے کماتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، غور کریں اس کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ایک وقت آنے والا ہے، موت کا فرشتہ آیا، اس نے تمہیں مارنے کی تیاریاں شروع کر دی، تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے، تمہارا کھانے پینے کا ٹائم پورا ہو گیا، تمہارا رزق ختم ہو گیا۔ اب اس انسان نے اپنے آپ کو بچانے کی تیاریاں شروع کر، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس دوڑنے بھاگنے لگا۔ آپ کے راول پنڈی میں ڈاکٹر ہیں، سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، آپ کراچی چلے گئے، کراچی والوں نے جواب دے دیا، آپ لندن چلے گئے، وہاں سے جواب دے دیا، برطانیہ چلے گئے، وہاں سے جواب دے دیا، امریکہ چلے گئے، پوری زمین پر گھوم آئے۔ اتنی دولت اللہ نے دی ہے، اگر دولت کے ذریعے موت سے بچا جا سکتا تھا نا، یہ دنیا میں جو امیر لوگ ہیں کسی کو موت نہ آتی، سب زندہ ہو گئے۔ دولت سے یہ زندگی نہیں بچا سکتے، زندگی تو وہی ہے۔ صحیح بخاری میں مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بچے کی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، یا اس کے جسم میں روح ڈال، لیکن روح ڈالنے سے پہلے اس کی عمر لکھ دے کہ کتنی عمر کا ہوگا، اور اس کے لیے رزق لکھ دے کہ اس کو رزق کتنا کھلایا جائے گا۔ وہ تو تمہیں روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، جو رزق تم نے کھانا ہے وہ ہر حال میں کھائے گا، ہر حال میں تجھے ملے گا، اور جو زندگی کے دن ہیں وہ ہر حال میں تو پورے کرے گا۔ موت سے پہلے کبھی تجھے موت نہیں آ سکتی، کوئی گولی تجھے نہیں مار سکتی، کوئی تلوار تجھے نہیں مار سکتی، جب تک تیری زندگی کے دن ہیں، اور جب تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ آیا گھر لے آئے، اس کو وار سے لے آئے۔ اب گھر والوں سے کہا جی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب دوائیوں میں اثر نہیں رہا، اب اس کی زندگی کے دن پورے ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اب اس کی بس خدمت کر لو، آخری دن ہیں۔ اب جب ہمیں خبر پڑتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بیٹے بیٹیوں کو جب خبر پڑتی ہے کہ ابا جان بس اب ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں، ڈاکٹروں کی بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس ابا جان فوت ہونے والے ہیں، آپ چلیں جب یہ بیٹی بھی یہ بیٹے بھی ابا جان کے چاروں طرف ہو جاتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، مرنے سے پہلے جو ابا جان کی دولت ہے
مجھے مل جائے، وہ بیٹا کہتا ہے مجھے مل جائے، وہ بیٹی کہتی ہے مجھے مل جائے، اور اس کی دفعہ جان آپ کی کہاں کہاں اکاؤنٹ ہیں، کہاں کہاں پیسے چھپائے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں بتا دیں، آپ کے مرنے کے بعد ضائع نہ ہو جائیں۔ ابے کے اوپر کیا بیت رہی ہے، وہ سکرات میں ہے، وہ موت کی کشمکش میں ہے، اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، ابے کی تکلیف کی کسی کو پتہ نہیں، اس کی دولت کی فکر ہے۔ ابا جان آپ کی دولت کس کس بینک میں اکاؤنٹ ہیں، کہاں کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، کس کس سے لینے ہیں، ہمیں بتا دیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ ہمیں مل جائے۔ یہی ہوتا ہے۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے؟ سوچنا آپ نے کس کے لیے کر رہے ہیں ہم سب کچھ۔ آخر یہ سب کچھ ہوا، فرشتہ آ گیا، اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور جب روح نکالتا ہے تو ایمان والے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کی مشک میں سے ایک قطرہ پانی کا نکل گیا۔ اس کو پتہ پڑتا ہے؟ نہیں پتہ پڑتا، ایسی روح نکل جاتی ہے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پشم ہو، اس میں سے گیلی بھیگی ہوئی ہو، کانٹوں والی تار ہو، اس میں سے اندر سے کھینچ کر نکال دو، کیسے اس کو سب کو اس کا تنا تنا کھینچ لاتی ہے، تو بدبخت کی روح ایسے نکلتی ہے جسم میں۔ روح نکل گئی، موت آ گئی، اب اس کو غسل دے کر چارپائی پر رکھ دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، چارپائی پر رکھا ہوا جنازہ بولتا ہے، ہمیں سنتا ہے نہیں۔ یہ ہے ایمان بالرسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولتا ہے، ہمارا ایمان ہے، بولتا ہے، بات ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم نے نبی کی بات کو مان لینا ہے، یہ ایمان بالرسول ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں جی پہلے ہم سنیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، یہ ایمان بالرسول نہیں، ایمان بالعقل ہو گیا۔ نبی کی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس مان لینا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر تمام فرقے اس بات کو بھی مان لیں کہ بھی نبی کی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے بس ہم نے مان لینا ہے، پھر بھی ایک ہو سکتے، لیکن اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ آپ جی وہ جو نیک بخت ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اپنی منزل پر پہنچاؤ، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے بدبختوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کو سامنے اپنا سب نظر آ رہا ہے نا، کہ میں نے دنیا میں کیا کچھ کیا، آنے والی کل کے لیے کیا جمع کیا، اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ مجھے یہی کچھ ملے گا۔ آخر یہ چل دیے، اب جنازہ اٹھا کر چل دیے۔ یہاں پر بھی دیکھ کر مشاہدہ کر لیں آپ، اس کا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایسے ایک جنازہ جا رہا تھا، پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے، کون فوت ہو گیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا فلاں بیٹا فلاں کا ہے۔ یہاں بھی پوچھتے ہیں نا، جنازہ جا رہا ہوتا بھائی کون ہے، تو پوچھنے والے تو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں جب فوت ہو گیا اس کا جنازہ ہے۔ تو سننے والوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، یہ غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، یہ بڑے اس کی اچھائیاں بیان کریں، کیوں معاشرے میں اس نے اچھے کام کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ اتفاقاً ایک اور جنازہ گزرا تو اس کا بھی نام پوچھا گیا، بتانے والوں نے نام بتایا، سننے والوں نے کہا یہ بڑا بدبخت انسان تھا، یہ لوگوں کو ایذائیں پہنچاتا تھا، یہ تکلیفیں پہنچاتا تھا، یہ کرتا تھا، اس کے ظلم لوگ یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کیا واجب، اس پر کیا واجب، آپ نے نام تو نہیں لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے کی، جس مرنے والوں کی اس کے محلے والوں نے، اس کے گاؤں والوں نے، اس کے شہر والوں نے، اس کے جاننے والوں نے اس کی اچھائیاں بیان کی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ گواہی اللہ کی شانوں سے دنیا میں جلوا دیتا ہے۔ اور جس کی مندائیاں بیان کی، جس کے ظلم بیان کیے، فرمایا اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی تمہیں سنوا دیتا ہے۔ تو اب یہ جنازہ چل دیا جی، پہنچ گیا جنازے کا، اب جنازہ پڑھنا ہے جی اس کا۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک رات کا ثواب،
جس نے تجہیز و تقسیم میں بھی حصہ لیا، غسل میں اور دفنانے میں بھی حصہ لیا، اس کو 2 قرات کا ثواب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا انسان لالچی ہے نا، یہاں ہمیں لالچ نہیں آتی، دنیا کی لالچ میں بڑے تیز ہیں ہم، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے نا، بات یقین ہے، ہمارا یقین بن جائے تو ہمیں یہ لالچ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات سے مراد جبل احد پہاڑ کے برابر خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے گا؟ جس نے ایک جنازہ پڑھ لیا مسلم بھائی کا، اور 2 پہاڑ جس نے اس کے تجہیز و تقسیم میں بھی حصہ لیا۔ اب اگر ہمیں لالچ ہو تو بھائی یہ دنیا کے چند ٹکے ہم نہیں چھوڑتے، کسی مسلم ساتھی کی موت کی اطلاع آتی ہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں کون، اور اگر اپنا رشتہ دار کوئی چاہے کیسا ہی لفظ استعمال نہیں کروں گا میں، ویسے تو یہ مشرک ہے، یہ شرکت، اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے لیے بھی دکان کو تالا لگ جاتا ہے، گھر کو تالا لگ جاتا ہے، اپنے رشتے اپنے گھر والے بچے بیوی سب کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ 500 میل کا سفر کیوں نہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب مسلم ساتھی کی موت کی اطلاع پہنچتی ہے تو اکیلا بھی نہیں جاتا۔ کیا یہی مسلمین سے محبت پر تقریر آپ کو سنو، یہی محبت؟ بھائی محبت نہیں، اپنے لالچ میں چلے جاؤ، محبت میں نہ جاؤ، بہت پہاڑ کما لو، وہ یقین نہیں ہے ہمیں۔ اچھا اب تو وہ ایک اور حدیث ہے آگے صحیح مسلم میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلم پر 40 ایسے مسلمین جنازے میں شریک ہو جائیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، جنہوں نے، اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس جنازے کی۔ اور صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے جب 40 ہو جاتے تھے تو پھر جنازہ پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کا ایمان پختہ تھا، ایمان مضبوط تھا۔ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار اگر میرے جانے سے ہی 40 ہو جائیں، میرے بھائی کی مغفرت ہو جائے، میرے بھائی کی بخشش ہو جائے، میرے جانے سے پورا 40 ہو جائے، ہو سکتا میں ایک کم ہوں، تو بھائی کی محبت تو یہاں نظر آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ، اس میں 40 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مسلمین، وہاں لفظ ہے امت من المسلمین، امت من المسلمین، یعنی امت کے مسلمین میں سے، ایک امت کے لفظ غور کریں، مسلمین میں سے جس جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائیں اور اس کے لیے دعا استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب امت میں مطلب اس کا ہے امت میں، لیکن مسلمین نہیں کوئی اور بھی ہے، تو یہاں شرط لگائی ہے کہ وہ امت میں سے، امت من المسلمین لفظ ہے، وہ مسلمین میں سے، ہاں 100